الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 11 درس سیرت کے مکمل ہوئے تھے، اور ایک بات گزشتہ جمعے آئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کی تھوڑی وضاحت بھی کرنی ہے۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں اور اسلام قبول کرنے میں سیرت نگاروں کی 2 رائے تھیں۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اس کے 3 دن کے بعد میں سیدنا عمر ابن خطاب ایمان لائے، اور زیادہ تر سیرت نگاروں نے یہی بات لکھی۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ 5 نبوی کے بعد، نبوت کے اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ جو میں نے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی ہجرت کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، تو وہ ہجرت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ ایمان کے قبول کرنے میں یہ 2 روایتیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ بلکہ جو اس میں ترجیح دی گئی ہے جس قول کو، تو وہ وہی قول ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، اور بہت مشہور قول ہے کہ 40واں نمبر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بہرحال جو بھی نمبر ہو، لیکن شروع دور میں وہ اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا، آپ کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ علیہ باللہ، تو اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یہ گویا ابو جہل کی طرف سے ایک اعلان تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات بیٹھتے تھے حرم ہی میں، اور سارے یہ اعلانات وہیں سے کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ صرف اعلان ہی کرتے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی؟ تو لوگوں نے کہا تم تو بڑے بہادر بنتے ہو اور تم ہی کر سکتے ہو یہ کام، تو بہادر آدمی جوش میں جلدی آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، اور وہ تلوار لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے، جہاں آپ علیہ السلام کا قیام گویا ابھی تک دار ارقم ہی میں تھا۔ راستے میں نعیم ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ بہت مشہور واقعہ، بارہا آپ نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے نعوذ باللہ جا رہے۔ تو نعیم نے یہ بات کہی کہ بنو ہاشم سے نمٹ لو گے؟ جو حضور کا خاندان ہے کیا اس سے نمٹ لو گے؟ وہ ان کے بدلے تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت نعیم کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب بعد میں ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ہی اوپر ہو گئے، کہیں گے لگ رہا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تلوار لے کے جا کہیں اور رہے اور حملہ ہم پہ ہی کر دیں، تو کہیں گے بھائی اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ ان کے جو بہنوئی ہیں ان کا نام تھا سعید ابن زید، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے یا سکھا رہے تھے۔ بہرحال جب ان کی آہٹ محسوس ہوئی چلنے کی، تو وہ سمجھ گئے کہ عمر آ رہے ہیں، اور دروازے پر دستک دی۔ پہلے مکانوں میں جھری وغیرہ ہوتی تھی دروازے میں، اب تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال جھانکا تو دیکھا عمر ابن خطاب ہیں،
تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، وہ سمجھ گئے بھائی تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، اندر بہرحال جب گئے تو بہنوئی کو مارا، سعید ابن زید کو مارا، اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب فاطمہ ان کی بہن آئیں تو ان کے بھی ہاتھ پڑ گیا، قصداً بہن کو نہیں مارا انہوں نے، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہن اپنے شوہر کو بچانے میں اس کے چہرے پر یا جو ہے وہ ہاتھ پڑا تو منہ سے ان کے بھی خون آ گیا، تو وہ حضرت عمر کی بہن ہی تھیں، خطاب کا خون ان کی بھی رگوں میں دوڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عمر تمہاری ناک اور خاک کان خون آلود ہوں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہادر آدمی، شجاعتور آدمی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، تو وہ کچھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی، بہن کو جب اس حالت میں دیکھا تو شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی کچھ کم پڑ گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو چمڑے پر لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں تھیں یا بہرحال کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوں، تو جب ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے اس کو پکڑنا کا چاہا، تو بڑی جرأت کے ساتھ ان کی بہن نے یہ بات کہا کہ تم ناپاک ہو اور ہم تمہارے ہاتھ میں اس کو نہیں دے سکتے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پاک ہو جاؤ، یہ بات کہی بہن نے کہ پاک ہو جاؤ، تو پاک ہو جانے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ غسل کر لو یا وضو کر لو، دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہاں غسل کر لو یا وضو کر لو اور پاک ہو جاؤ تو اس کو چھو۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال پاک ہوئے، اور پاک ہونے کے بعد میں جب قرآن کی وہ نسخے میں ٹکڑے میں وہ جو آیات تھیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیات پر جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، طٰہٰ ما انزلنا سے شروع کیا اور اننی انا اللہ تک پہنچے، تو اس کو بار بار پڑھنے لگے، چونکہ عربی تھے، عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بندگی جو کی جائے گی وہ صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور اللہ نے فرمایا کہ نماز تو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر رک گئے اور کہا کہ یہ آیت بہت زبردست ہے، واقعی جو کچھ اس میں کہا گیا وہ سچ ہے۔ اب عمر ابن خطاب کی جب یہ بات سنی حضرت خباب نے، تو اب وہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد میں کہا عمر حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضور نے دعا بھی کی تھی، ایک موقع پر دعا کی تھی، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام، ابو جہل کا نام تھا عمرو، یا عمرو ابن ہشام، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو وہی حضرت خباب نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی، کہا مجھے لے چلو۔ تو حضرت خباب نے دار ارقم کا راستہ بتا دیا کہ حضور وہاں ہے، تو وہی تلوار لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ بلکہ بعض کتابوں میں اور روایتوں میں حدیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اید الاسلام بعمر ابن خطاب خاصہ، کہ اللہ اسلام کو قوت دے خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ دعائیں بھی روایت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ چنانچہ جب دار ارقم پہنچے اور دار ارقم میں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں بھی دیکھا گیا تو عمر ابن خطاب باہر کھڑے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ تو وہاں بھی کھلبلی مچ گئی کہ عمر آئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو دار ارقم تھا دوسرے کمرے میں حضور تشریف فرماتے اور حضور پر اس وقت وحی اتر رہی تھی، قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی۔ تو یہاں چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی، کون دروازہ کھولے گا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، اگر عمر بھلائی سے آئیں، اچھے ارادے سے آئیں تو ان کا استقبال ہے، اور اگر وہ کسی شر کی نیت سے آئے ہیں تو انہی کے تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے، کہا کیا؟ کہا عمر ابن خطاب آئے۔ تو حضرت حمزہ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا
اور دروازہ کھولنے کے بعد میں سیدنا عمر ابن خطاب داخل ہوئے جب، تو حضور علیہ السلام نے ان کا کپڑا پکڑا اور فرمایا کہ عمر، کیا اب بھی تم اسلام نہیں قبول کرو گے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ذلت والا عذاب اللہ تم پر بھیج دے؟ کیا تم اس کے منتظر ہو؟ اور پھر کچھ اور باتیں حضور علیہ السلام نے فرمائیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تو آیا ہی ہوں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جب پڑھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور جب حضور نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو صحابہ نے اس کے جواب میں نعرہ تکبیر بلند کیا، تو پوری وہ صفا پہاڑی نعرہ تکبیر سے گونج گئی اور لوگوں نے سمجھ لیا آج کوئی بڑا واقعہ پیش آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈو جو ہمارے اسلام کی خبر مکہ میں پہنچا دے۔ اچھا، ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اخبار میں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بات ان سے کہیں وہ پورے محلے میں پہنچا دیتے ہیں، یہ ہر دور میں لوگ رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے تلاش کیا، ایک جمیل ابن معمر تھے، تو ان کا کام ہی یہی تھا کہ کوئی بات سنے اور فوراً جو ہے وہ پہنچائے۔ تو جمیل ابن معمر سے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ تو اب جمیل ابن معمر دوڑے کہ دیکھو عمر صابی ہو گیا، صابی مطلب بددین ہو گئے۔ اب یہاں حضور علیہ السلام بہرحال ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد میں حضور کی خاص توجہ اور حضور کی دعا کی برکت سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام ملا، ایمان ملا۔ اس لیے تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، اور عمر ابن خطاب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، کہ اللہ سے ان کو حضور علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اب نکلے، بہرحال حرم سے، دار ارقم سے نکلنا تھا اور حرم میں جانا تھا، اور حضور سے پوچھا تھا کہ جو دین آپ لے کر آئیں یہ دین حق نہیں، حق ہے تو کیوں چھپ کر نماز پڑھیں؟ تو دو قطاریں بنی، یعنی اگر 50 لوگ ہوں گے یا 60 لوگ ہوں گے یا 40 لوگ ہوں گے تو ایک قطار یہ جا رہی ہے اور ایک قطار یہ جا رہی ہے حرم کی طرف، ارقم سے نکل کر۔ ایک قطار میں عمر ابن خطاب آگے چل رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری قطار میں حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جا کر حرم مکی میں باقاعدہ جو ہے وہ نماز ادا کی گئی، اور پھر اس کے بعد میں موقع ملا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کے پاس کھل کر جاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایمان تھا۔ پچھلے جمعے بات یہاں پر رکی تھی کہ صحابہ کرام نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، جس میں 16 افراد تھے، 11 مرد اور 5 خواتین تھیں، اور ان کے جو واپس آنے کے واقعات تھے وہ 1-2 واقعے کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ لیکن صحابہ کرام جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور پہلی ہجرت میں جو صحابہ حبشہ سے مکہ مکرمہ میں واپس آئے تھے، تو اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کو واقعہ غرانیق کہا جاتا ہے۔ تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ واقعہ غرانیق کی وجہ سے یہ 16 صحابہ جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، یہ اس واقعے کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے۔ واقعہ غرانیق کس کو کہتے ہیں؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر سورہ نجم نازل ہوئی، والنجم اذا ہوا، یہ پوری سورت نازل ہوئی، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر موجود تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے کفار بھی موجود تھے، حضور تشریف فرما تھے، تو آپ نے زور سے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ نجم کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا آہنگ اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، جب آپ اس پہ غور کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضور تلاوت فرما رہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. یہ سورت حضور علیہ السلام حرم مکی میں تلاوت کر رہے ہیں زور سے، اور اسی صورت میں پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آتی ہے، اور گویا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب آپ سجدہ کریں. تو جب وہ سجدے کی آیت آئی تو ایسا وہاں وہ ملاپ ہوا، ایسا منظر ہوا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. تو سارا کفر جو حرم میں موجود تھا وہ بھی سجدے میں چلا گیا. ایسا گویا یوں کہا جائے کہ قرآن کے ایسے مرعوب ہوئے وہ لوگ، اور قرآن نے ان کے دل پر ایک ایسا اثر چھوڑا کہ باوجود ہے کہ قرآن کے مخالف ہیں لیکن سمجھ تو رہے تھے قرآن کو. تو حضور علیہ السلام یہ تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی، اور آیت سجدہ جب آئی تو حضور علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو سارا کفر سجدے میں چلا گیا. اب ان لوگ جب سجدے سے اٹھے تو احساس ہوا ارے ہم نے تو اللہ کو سجدہ کر لیا. اور پورے مکہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ مکہ کے تمام مشرکین نے اللہ کو سجدہ کر لیا ہے سورہ نجم کی آیات کو سن کر. عجیب و غریب کیفیت. اس وقت شاید کوئی شخص ایسا رہا ہوگا جو آگے سفر پہ جا رہا ہوگا تو اس کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ مکہ کے لوگوں نے سجدہ کر لیا ہے اللہ کو تو مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کو سجدہ کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے والے نے جا کر حبشہ میں خبر دی کہ سارا کفر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ وجہ بنی جس کو واقعہ غرانیق کہا جاتا ہے. تو حبشہ کے لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی تو اس وجہ سے انہوں نے واپسی کی. لیکن یہاں کفر تو اب شرمندہ ہو گیا نا کہ اللہ کو سجدہ کر لیا. وہاں تو بڑا مکہ مکرمہ کے اندر بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے. تو ان لوگوں نے اپنی بات کو بنانے کے لیے، جھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں اسلام کا انکار کرنے والے، یہ اپنی بات کو بناتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک بات کہی کہ اصل میں غلط بات منسوب کی حضور علیہ السلام کی طرف، اور یہ کہنے لگے جب یہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کے دوران ایک جملہ کہا تھا، یا یوں ہم اس کو اگر آسان الفاظ میں سمجھائیں تو یوں ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اصل میں ایک آیت تلاوت کی تھی جس کا جو انہوں نے عربی میں گڑھا کہا تھا کہ تلک الغرانیق العلا، تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی دیوی اور دوتاؤں اور مورتیوں کو سجدہ کیا تھا تاکہ یہ ہماری شفاعت کرے. جبکہ سورہ نجم کے اندر یہ آیت، یہ ان کا گڑھا ہوا جملہ نہیں ہے. تو بہرحال اب وہ حضرات جو وہاں پر موجود تھے حبشہ کے اندر، جب یہ واقعہ غرانیق کی ان کو اطلاع ملی تو وہ حضرات وہاں سے چل دیے کہ اب تو پورا مکہ مسلمان ہو گیا. اب جب وہاں سے چل دیے تو وہاں سے آنے کے بعد میں جب ان کو مکہ آ گئے تو پتہ چلا وہ تو جھوٹی خبر تھی، اور وہ حضرات ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کیا ہے. تو کوئی کسی کی امان میں مکہ مکرمہ بہرحال آیا. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ رجب میں یہ حضرات گئے تھے اور شوال میں یہ حضرات واپس آ گئے تھے. اب اس کے بعد میں بہرحال کسی کی پناہ میں، کسی کی سفارش پر یہ حضرات مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. اور پھر اس کے 4 ماہ بعد دوسری ہجرت ہوئی جس کو ہجرت ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی حبشہ کی دوسری ہجرت، جس میں اور بڑی تعداد صحابہ اکرام کی گئی، جس میں جعفر ابن ابی طالب بھی تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے یہ بھی تھے، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے دوسری ہجرت میں یہ شامل تھے. اور ان کے یہاں پیدائش ہوئی تھی بیٹے کی، تو ان کا نام رکھا تھا عبداللہ ابن جعفر. یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے.
4 عبداللہ بہت مشہور ہیں، تو ان کو ابادل اربع کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی 4 مشہور عبداللہ. تو ان میں ایک یہ تھے عبداللہ ابن جعفر، یہ پیدا ہوئے تھے جو ہے وہ حبشہ میں. اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہلی ہجرت میں بھی تھے اور دوسری ہجرت میں بھی تھے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا چونکہ حضرت عثمان کے ساتھ بنت رسول اللہ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی ہجرت فرمائی تھی. تو حضور نے فرمایا تھا لوط علیہ السلام نے اپنے جوڑے کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد میں حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی. دوسری ہجرت میں یہ حضرات بھی ساتھ تھے. اور اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کے لوگوں کا گویا آئیڈیل ہوا کرتے تھے کفر کے زمانے میں. فیشن جو لباس وہ پہنتے تھے وہ مکہ کا لباس ہوتا تھا. اور مصعب بن عمیر یہ وہی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ روانہ کر دیا تھا. یعنی ابھی خود حضور نے ہجرت مدینہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، بلکہ ان کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا تھا جب مدینہ والوں نے یہ مانگا تھا کہ ہم کو کوئی قرآن سکھانے والا ہو، کوئی آپ کی تعلیمات ہمیں سکھلائے. تو حضور نے ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا. اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، یہ بھی انہوں نے بھی حبشہ کی دوسری ہجرت فرمائی تھی. عبداللہ ابن مسعود، عثمان ابن مظعون، اور یہ چند نام ہیں، یہ بڑے مشہور نام ہیں اور ان ناموں کو آپ حضرات جانتے بھی ہیں. اور بہت بڑی تعداد تھی، 83 مرد، کچھ اور زیادہ بتائے جاتے ہیں کہ دوسری جو حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے تو اس میں یہ حضرات جو ہے وہ شامل ہوئے. اب اس کے بعد میں مکہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر کہیں اسلام کو طاقت حبشہ میں مل گئی تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اور آپ نے سنا ہوگا ابرہہ کا واقعہ، جس نے خانہ کعبہ کو جو ڈھانے کے لیے چلا تھا. تو ابرہہ یمن کا گورنر تھا، اور یمن پڑتا ہے ایشیا میں، اور اس کو جو گورنر جس نے بنایا تھا وہ نجاشی، چونکہ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو نجاشی، حبشہ کے بادشاہی کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا. تو اس نے ابرہہ کو متعین کیا تھا. تو گویا اس جو ہے اس زمین پر ایسا بھی گزرا ہے کہ افریقی لوگوں کی حکومتیں ایشیا پر ہوا کرتی تھی، اور جسے آج جو ہے وہ جس کو حبشہ کا تذکرہ آتا ہے، تو اس وقت 3 ملک مل کر جو پورا خطہ تیار ہوتا ہے وہ پورا حبشہ تھا. ایک بڑی آبادی تھی حبشہ کی. تو ان حضرات کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر کہیں اسلام حبشہ کے اندر پھیل گیا، ہم نے ان کو نکال تو دیا ہے اور یہ مکہ سے چلے تو گئے ہیں، لیکن اگر اسلام کہیں وہیں سے پھیل گیا اور حبشہ کے لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ ہمیں جو ہے وہ سیرت میں ملتا ہے تو مکہ والوں نے 2 اپنے جو سفارتکار تھے، بڑے اہم لوگ تھے، ان کو بھیجا ان کو واپس لانے کے لیے، صحابہ اکرام کو واپس لانے کے لیے. اس میں ایک عمرو بن عاص، یہ بعد میں اسلام بھی لائے اور فاتح مصر بنے، مصر کو فتح کیا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص رفیق تھے، خاص دوست تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کیا. اور ایک تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان لائے. لیکن یہ بڑے ماہر تھے سفارتکاری میں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو سفراء بھیجے جاتے ہیں تو یہ گویا اس کے بڑے ماہر لوگ تھے. تو ان دونوں کو مکہ کے لوگوں نے بھیجا، اور جب مکہ کے لوگوں نے بھیجا تو تحفے اور تحائف دے کر بھی بھیجا. جیسے آج کے زمانے میں ایک ملک کا وفد جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو تحفے تحائف لے کے جاتا ہے، وہی پروٹوکال اس وقت بھی تھا کہ یہ حضرات بہرحال لے کر گئے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے ملاقاتیں کی، وزراء سے اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کی کہ بادشاہ تک ہماری بات پہنچائی جائے. اور اس کے بعد میں ان کو تحفے اور تحائف بھی دیے، اور یہ کہا کہ جو ہمارے ملک سے لوگ آئے ہیں وہ بددین ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، ہمارا بھی دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین پر بھی نہیں ہے. وہ بادشاہ تو عیسائی تھا، تو آپ کے بھی دین پر نہیں ہے، انہوں نے اپنا ایک نیا دین گڑھ لیا ہے.
لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، بلکہ یہ جملہ کہا جائے، سیرت نگاروں نے کہا کہ انہوں نے کہا ان کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اس وفد نے یہ بات کہی، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی ربیعہ نے وہاں کے لوگوں سے یہ بات کہی۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں ان کی حاضری ہوئی، اس وفد کی جو قریش کا وفد تھا، بادشاہ کے لیے بھی تحفے لے کر گئے تھے، اور بادشاہ کے سامنے جب یہ بات کہی تو وہ بڑا منصف بادشاہ تھا اس وقت۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات سنے بغیر تمہارے حوالے کر دیں؟ کوئی شخص ہمارے ملک میں آیا ہے، کچھ سن کے آیا ہوگا ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک میں آ کر کسی نے پناہ لی ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی کیسے واپس کر دیں بغیر اس کی بات کو سنے ہوئے؟ یہ اس نجاشی نے کہا۔ چنانچہ ان حضرات کو اطلاع دی گئی جو یہ اہل ایمان ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے حبشہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ہو گئی تھی کہ عمرو بن عاص آئے ہیں اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ آئے ہیں، جو بڑے ماہر ہیں اور اپنی بات کو منوانے میں ایک بڑا زبردست جو ہے طاقت رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس کر دیے جائیں گے۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس بھیج دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں پھر ہم نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ گفتگو کون کرے گا، تو یہ طے ہوا کہ جعفر طیار یہ گفتگو کریں گے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سچ بولنا ہے، کوئی بات نہیں چھپانا ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہ ہونی چاہیے، بالکل علی الاعلان ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ جب یہ اہل ایمان کا وفد داخل ہوا تو بادشاہ تو اپنے اس پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے مسند پر بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف بادشاہ کے وزراء کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف یہ مکہ کا وفد، قریش کا وفد کھڑا ہوا تھا۔ اور جب یہ داخل ہوئے صحابہ کرام تو انہوں نے وہاں پہنچتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو سب سے پہلے بادشاہ نے اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ قریش کا وقت بھی سجدہ کر چکا تھا اور تم نے ان کو سلام کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر آگے بڑھے اور کہا بادشاہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ سکھلایا ہے کہ جب کوئی ملے تو اس کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کریں، اور ہم خود جب اپنے پیغمبر سے ملتے ہیں تب ہم ان سے سلام ہی کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن میں بھی ہمارے اللہ نے فرمایا کہ جنتی بھی ایک دوسرے سے سلام کریں گے، سلام قولا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیتیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور میں نے سلام کیا اور سلام کا بتلایا کہ یہ تعلیم ہم کو ہمارے نبی نے دی ہے، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بس یہیں سے ہمیں یہ باندھ کے واپس کر دے گا، یہیں سے یہ ہمیں واپس کر دے۔ بادشاہ تو ہوتے ہیں نا، کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سزا دے دیں، یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا تھا، لیکن بہرحال اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور صحابہ کرام گویا اس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھپا رکھی تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی ہجرت میں اس کی ہدایت تھی اور اس کو ایمان میں داخل ہونا تھا، تو اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی کہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ طریقہ سلایا اور ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کسی انسان کو ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ باتیں جب فرمائی تو اس نے کہا ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے۔ آگے پھر جو واقعہ ہوا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعے سے عرض کر دیا جائے گا۔ اب ایک بات کہہ دوں، حضرت جعفر کی جو دو باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے سے، تو وہاں قرآن ہی کو پیش کیا تھا اور کوئی بات نہیں کہی تھی، حضرت جعفر نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، سورہ مریم کی تلاوتیں کی تھیں، اور اس کے بعد میں وہ نجاشی یوں ہم اگر اپنے جملوں میں کہیں کہ اس انداز سے رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی پوری آنسوؤں سے تر بتر تھی۔ تو میرے دوستو اگر آج بھی
ہمارے دلوں پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آج بھی اگر ہمارے دل کو کوئی چیز نرم کر سکتی ہے، اور اگر آج بھی ہمیں کوئی چیز اللہ کی اطاعت پر کھڑی کر سکتی ہے، تو وہ قرآن ہے، اور اسی سے ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ تو اس لیے یہ طے کرو، سورہ نجم پڑھ رہے تھے حضور، اور سورہ نجم کو پڑھتے پڑھتے کفار مجبور ہوا سجدہ کرنے پر۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنا رشتہ صرف قرآن سے مضبوط کر لیں، قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے ترجمے کے پڑھنے کی وجہ سے، تو آدھا انقلاب ہماری زندگی کے اندر خود ہی آ سکتا ہے۔ تو یہ طے کرتے ہیں نا سیرت کے اس درس سے کہ ہم صرف قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق۔